السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ہوں ننھی پروفیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ننھی پروفیسر یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے گھروں میں بیت الخلاء میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ بہت بڑے نقصانات برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان چند باتوں پر عمل کر لیں تو ہم بہت سارے جسمانی اور روحانی نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکتا نہ رہنے دیجیے۔ محض ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میلے اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کبھی بھی عطریات نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں جا کر رونا آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو پکڑ میں لے لیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں، بلا سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی۔ گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلونجی کی دھونی دیجیے۔ گھر میں کلونجی یا بخور کی دھونی ایسے وقت نہ دیجیے جب گھر کی کھڑکیاں بند ہوں۔ گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیں اور اگر مقصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیں۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کیجیے۔ مبارک ہو ان کو جنہوں نے اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہے۔ یہ سورت ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا سبب بنے گی۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے انہیں یہ پیغام بھیجیے، نیکی کی طرف توجہ دلانے والا نیکی کرنے والے جیسا اجر پاتا ہے۔ شکریہ۔